الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ وبلاد رحمتہ۔ مولانا وقاص صاحب نے میرا مجھ سے تعارف کروایا تھا کہ یہاں پہ کچھ خواتین و حضرات ہیں جو کہ قرآن مجید کی ترجمہ اور اس کی شرح جو ہے، تفسیر جو ہے، اس کے مطالعے کے لیے ایک گروپ سا بنا ہوا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا انسان کی جانب محبت نامہ، اس کی تدریس، اس کی تعلیم، اس کو سیکھنا اور سکھانا، یہ اس دنیا میں، اس زندگی میں عظیم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سن 94-95 کی بات ہے کہ لاہور میں، یا اس سے بھی پہلے، کہ پہلی مرتبہ قرآنی عربی کورس کا اجرا ہوا، جو کہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا دنیا میں اور پاکستان میں، مرد میں بھی اور خواتین میں بھی۔ اور خاص طور پر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مرد اور خواتین دونوں ہی اس میں بہت محنت سے اور قربانی سے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ مردوں کے لیے اس سے پہلے مردوں سے مراد عام لوگوں سے، تعلیم یافتہ لوگوں کا رجحان نہیں تھا، اور خواتین کا بھی رجحان نہیں تھا، اور یہ اپنی مصروفیات میں سے، اپنے کاموں میں سے، گھر کے ہوں، دفتر کے ہوں، کاروباری ہوں، ملازمت کے ہوں، یہ وقت نکالنا اور اس پہ لگانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ایک عظیم قربانی بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ اس عمل پہ میں آپ سب کو اور آپ کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی مزید آگے تدریس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے بہترین وہی شخص ہوگا جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ اس سیکھنے میں اس کا ناظرہ بھی ہے، اس کی تلاوت بھی ہے، اس کی تفہیم بھی ہے، اس زبان کی تدریس بھی ہے جس زبان میں حقیقت میں قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ہے۔ یہ قرآن مجید کو سیکھنے کا عمل، اس کے لیے اکٹھا ہونا، ایک ایسی مجلس ہوتی ہے جو ایک پرنور مجلس ہوتی ہے۔ لوگ اس پہ مختلف مجالس پہ لکھتے ہیں پرنور اور منور مجلس۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی مجالس و مجالس ہیں جن سے زیادہ منور اور پرنور حلقہ کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے انسان اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جبریل کے علاوہ، فرشتے جن کی تعداد انگنت تعداد، یعنی کہ جن لوگوں نے اس اللہ کے عرش کی تخلیق پر، جن فرشتوں نے اس کا طواف شروع کیا تھا، اس پہلے فرشتے کی آج تک دوبارہ باری نہیں آئی کہ سب کا ہو جائے تو پھر اب وہ دوبارہ چلا جائے طواف کے لیے۔ فرشتے قرآن مجید کو سن سکتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ میری گفتگو کا آج موضوع جو ہے وہ حقیقتاً قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہے، تبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہو، تبھی تو آپ یہ کورس کر رہے ہیں، تبھی تو آپ اس میں وقت لگاتے ہیں، تبھی تو اس بارش کے سردی کے موسم میں آپ نے قربانی کی تشریف لائے۔
میرا موضوع، میری خواہش تھی میں اس پہ بات کروں کہ جب آدمی کی زندگی کے مراحل، حالات تبدیل ہوتے ہیں تو اس کی مشکلات اور تکالیف کا طرز بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب نیا طرز آتا ہے تو پھر اس کو، اس شخص کو اس کے مطابق تیاری کرنی ہوتی ہے اور سمجھ رکھنی چاہیے کہ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص، فرض کیجئے اس کی شادی ہوتی ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے وہ اکیلا ہوتا ہے، بس پھر لیا، دوستوں کے ساتھ چلے گئے، آ گئے، کب گئے کب آئے، کیا کمایا کیا اڑایا، بہت زیادہ فکر کی اس کے لیے یہ بات نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کی آمدن جو ہے، اب اس کی وہ ذمہ داری ہے، وہ نان نفقہ جو ہے اس کے گھر والوں کا، اب اس کا ذمہ لگ جاتا ہے۔ تو اب وہ انداز، وہ رویہ جس کو انگریزی میں لائف سٹائل کہتے ہیں، اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا، اگر وہ نہ تبدیل کرے تو لوگ کہیں گے میاں کیا کرتے ہو تم، شادی شدہ ہو، کہاں نکلتے چلے جاتے ہو، کہاں پھرتے رہتے ہو۔ ویسے ہی بچی کی جب ہم رخصتی کرتے ہیں تو اس کو سمجھا بجھا کے بھیجتے ہیں۔ اپنے گھر میں تو آدمی گھر کے اصولوں کے خلاف چل جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، والد یا والدہ کتنے کو ناراض ہو جائیں گے، اور والدہ کی اور والد کی ناراضگی تو بچے اس کی عادی ہو چکے ہوتے ہیں نا، اتنے سالوں میں کو بہت فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ لیکن نئے گھر میں ہے، اس میں سسر ہے، ساس ہے، شوہر ہے، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، تو ان کے ہاں کا جو ماحول ہوگا، ان کے جو ضابطے ہوں گے، گھر کے ہر گھر کے ضابطے ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اس میں۔ تو ہر مرحلے میں جب آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ ضابطے سیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں اصول دفتر میں کیا ہے، کتنے بجے آنا ہے، کتنے بجے جانا ہے۔ میں شام کراچی میں ایک صاحب نے میری چائے کی، اور شام کے وقت چائے کا وقت تھا، اس کے بعد میں نے کہا ان سے، جب 4-5 بجے گئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دفتر سے آپ ہوا ہے، وہ جلدی آ گئے آج۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں بھی میرے دفتر جانا ہے، ہم لوگ 5-6 بجے دفتر جاتے ہیں، ہمارا کام رات کو ہوتا ہے، ہم راتوں کو کام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دیکھیے کہ جب آدمی نے شروع کیا ہوتا تو بالکل اس کا پوری زندگی کا نظم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، رات کو اٹھ کر جانا ہے، صبح اور واپس آنا ہے، نہیں کہ صبح سونا ہے اور رات کو جانا ہے۔ تو ویسے ہی جو سفر آپ نے شروع کیا ہے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا، اس کو سیکھنے کا، اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور یقیناً آپ لوگ عمل کی خاطر ہی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر ہو جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اس کے اندر بھی کچھ ضابطے، کچھ اصول، کچھ مشکلات، کچھ آسانیاں اور کچھ نئی چیزیں، بیرونی بھی اور اندرونی بھی۔ بیرونی اور اندرونی مشکلات ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کا سامنا کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم اس کو آج گفتگو کا موضوع بنائیں۔ سب سے پہلی مشکل سب سے پہلا جو سامنے چیز آتی ہے جب انسان میں تبدیلی آتی ہے، وہ اگر مرد ہے فرض کیجئے تو اس نے اگر داڑھی بڑھا لی یا باقاعدگی سے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی، تو بعض گھروں اور گھرانوں میں، دوستوں میں اس کا رد عمل شدید آ جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بھی بچے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا دکھ لگ گیا بھائی، اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو ملتی، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے اس عمل پہ اعتراض کرے، یعنی کہ اگر وہ نوجوان پہلے سگریٹ پیتا تھا یا کوئی اور الٹا سیدھا کام کرتا تھا تو اس پہ اتنا رد عمل نہیں آتا جتنا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں یا داڑھی رکھنے میں یا ان کاموں میں رد عمل صاحب آگے سے آتا ہے۔ تو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسے غصہ آتا ہے، اور غصے میں آپ اس کا دل کرتا ہے کہ اسلام کی تلوار لے کر میں اس کی گردن بھی اتار دوں۔ ظاہر غیرت ہے نا انسان کی، محبت بھی ہے، غیرت بھی ہے اس کی قرآن مجید کے ساتھ، دین کے ساتھ، اس کو آگے سننے کو یہ باتیں ملے تو وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، میں عمومی طور پہ بات کروں کہ ریئیکشن ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے۔ خاتون ہے، اگر اس نے پہلے وہ پردہ نہیں کرتی تھی، اس نے پردہ شروع کر دیا تو اس پہ بھی بعض اوقات رد عمل آتا ہے، کبھی شوہر کا یا کبھی گھر والوں کا یا خاندان والوں کا یا اس طرح۔
اس میں بھی انسان کو لگتا ہے کہ میں تنہا ایک مسلمان رہ گیا ہوں اور ساری کفر کی طاقتیں جو ہے وہ میرے پر حملہ آور ہو گئی ہیں، اور پھر اسی طرح سے غصہ اور ناراضگی اور ایک بے بسی کا عالم یہ محسوس ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے اس میں بعض اوقات ہمارا اپنا رد عمل بہت شدید ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یار دیکھو ہم مسلمان ہیں جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، مسلمان پہلے بھی تھے، لیکن یار اب میں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ ہر شخص میرے سامنے کھڑا ہو گیا دشمن بن کے، یا میرے پہ تنقید کرتا ہے یا میرا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ سب کیفیات ہیں، اور ان کیفیات میں آ کر عام طور پہ ایک شخص جس میں غیرت اور حمیت ہوتی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنے موقف پہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک نئی چیز اب ہم جس کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک نفس کا چور ہوتا ہے، اور وہ نفس کا چور یہ ہوتا ہے، یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بیرونی یعنی کہ باہر سے انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اب اندر سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے یہ ہوتا ہے کہ نفس کے چور جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ہر انسان کے ساتھ جس طرح کہ کوئی نہ کوئی شیطان جو ہے وہ منسلک ہے، تو اب جو پہلے آپ کے ساتھ اگر ایک قرآن مجید سے ناواقف شیطان منسلک تھا، تب آپ کے ساتھ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا شیطان بھی اس کی پوسٹنگ کر دی جائے گی، کیونکہ اب آپ قابو ذرا عام شیطان کے تو نہیں آئیں گے۔ اب نفس کے اندر جو رد عمل آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اول تو یہ لوگ سارے کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں جی۔ اور میں نے بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ غصے میں آ کے انہوں نے گھروں کو بھی چھوڑ دیا یا والدین کے ساتھ بھی طرز کلامی شروع کر دی، اور یہ سب کچھ کس بات پہ کیا؟ اسلامی غیرت کے اوپر۔ شادی شدہ ہے تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ بس تمہارے صبح سے تم کمرے میں بند ہو جایا کرو گی، اور تمہارا ٹی وی بند، تمہارا رسالہ بند، تمہارا اخبار بند، اس کو بھی تمہارے بھی اسلام بھی نافذ کریں گے تمہاری ایسے کی طرف سے۔ یہ رد عمل بڑا قدرتی سا ہے، یہ ظاہر ہے جب آپ پہ حملہ ہوگا تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے سے حملہ جوابی کارروائی تو کرے گا، لیکن سمجھنے کی چیز ہے وہ چیز جو انسان کو انسان سے بڑے درجے میں بڑے مقام پہ مسلمان اور مومن پہ لے کے جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس فرد کا عمل، فکر، سوچ، جذبات وہ قرآن و سنت کی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ اس کی جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اثر سے ان کی زندگانی کو دیکھ کر اپنا عمل تیار کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے عمل کو دیکھ کر ویسا رد عمل کا اظہار کرے۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں، ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے کیا اور آپ نے جوابی کارروائی دے دی، ایک شخص نے آپ کو گالی نکالی اور فوری طور پر آپ نے اس سے بڑی گالی اس کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے آپ کو گالی نکالی، آپ کو سوچتا ہے کہ اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اس نے زبان گندی کی ہے، اس نے گناہ کمایا ہے، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ دوسرے کی عمل کے مطابق اپنا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ بننا کہ کوئی ان سے اچھا کرے تو جواب میں اچھا ہی کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی برا کرے تو جواب میں برا ہی کر دیتے ہیں۔ لوگ اچھا کریں یا برا، تم نے اچھا ہی کرنا ہے۔ لوگ جو کرے ان کا عمل ہے، ان کا کردار ہے، تم نے اچھا ہی کرنا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عمل کی بنیاد، مسلمانوں کی، مومنین کی عمل کی بنیاد اسلام ہونی چاہیے۔ اوروں کے اعمال سے ہم نے اعمال نہیں سیکھنے کہ کیونکہ انہوں نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، ورنہ تو لطیفہ ہو جائے گا نا جی۔ وہ ایک شخص قبائلی علاقے میں گیا تو اس کے میزبان نے
گزرتے بتایا جی کہ یہ فلانی پہاڑی ہے، یہ فلانی جگہ ہے اور یہ علاقہ ہے، یہ ہمارے دشمنوں کا علاقہ ہے. تو مجسم کو بیچارہ سادہ سا پنجابی تھا، اس نے کہا دشمنوں کا علاقہ ہے تو یہاں خطرہ تو کوئی نہیں آپ کو. اس نے کہا نہیں مجھے خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے ہفتے ہم نے ان کا مہمان مارا تھا، اس ہفتے بھی ہمارا مہمان ہی ماریں گے. یہ ہمیں نہیں کچھ کہیں گے، ہمارے مہمان کو ماریں گے، تو خطرہ آپ کو ہے مجھے نہیں. یعنی کہ دوسرے کے عمل کی بنیاد پہ تو آپ کا عمل نہیں ہوگا نا. آپ کا عمل تو وہ ہوگا جو صحیح ہے، جو حق ہے، جو قرآن مجید نے، جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا. تو پہلی چیز یاد رکھیے، پہلی بات کہ اپنی سوچ، اپنا عمل جو ہے اس کو کوشش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور سیرت کے رنگ میں اس کو رنگ دے. اور یہ بہت مشکل نہیں ہے، صرف اس کے لیے تھوڑا سا تحمل، صبر اور ظرف سے کام لینا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا ہم اس پہ بعد میں آئیں گے. دوسری چیز، اگلا درجہ ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کے مطابق ڈھال دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ قرآن مجید حقیقت میں تمام تعلیمات ربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچی. یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں یہ براہ راست ہم کو نہیں ملا نا، نازل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب یہ تم لوگ پڑھو، سیکھو، سکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی قرآن مجید کے مطابق جو اللہ کو پسند ہے سو حضور نے پسند فرمایا اور سکھایا. جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، منع فرما دی. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی، ہم اس وقت کوئی اصطلاحی بحث نہیں کر رہے، کوئی فقہی بحث بھی نہیں کر رہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کو اگر سمجھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی منشا سمجھ میں آ جاتی ہے. غلط تو نہیں ہو. اللہ کے نبی کو پسند صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ کو پسند، وہ تعلیمات وہی ہیں نبوی، تعلیمات نبوی وہی ہیں جو اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ مومن سخت مزاج ہو، پتھر دل ہو، اس کا مزاج ایسا ہو کہ لوگ اس سے متنفر ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن تو محبت کا، رحمت کا سراپا ہوتا ہے، اور جس میں کوئی رحمت، کوئی رحم، کوئی محبت نہیں ہے سو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. مزاج سیکھیے، سمجھیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہی ہم اس سفر پہ، دینی تعلیم کے سفر پہ، خاص طور پہ وہ لوگ جو عمر کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد آتے ہیں، ان کے مزاج میں بعض اوقات ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ عمر کا بڑا حصہ ضائع بھی ہو گیا دین سے دوری میں، اس کی بھی پشیمانی ہوتی ہے، اس کی پریشانی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا جو رد عمل آ رہا ہوتا ہے، پھر معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی غیرت اس کی جاگتی ہے، اس مسلمان کی زیادہ جاگتی ہے، اس سے غصہ بھی آتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات مزاج میں ایک شدت اور سختی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ نفس کے چور ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شخص سے ایسا ہی ہوگا، یہ میرے تجربات ہیں تھوڑے سے، وہ خدمت میں آپ کی میں عرض کر رہا ہوں. وہ جذبات آتے ہیں، آنے بھی چاہیے، ظاہر ہے. آپ ایک بے حیائی کا کام، کوئی بے غیرتی کا عمل، کوئی حرام عمل، کوئی ناجائز عمل دیکھیں گے تو غصہ تو آپ کو آئے، لگے گا برا. آپ کو کیسے ہے کہ برا نہ لگے، لیکن ان جذبات کی رو میں بہ نہیں جانا اور کچھ چیزوں کو یاد رکھنا ہے. پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ جس مقام پر، جس سوچ پر، دین کے جس دہاڑے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، آپ ایک
طرز سے، ایک پروسیس سے، ایک عمل سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں نا. تو جو شخص اس سے نہیں گزرا اس سے توقع مت رکھیے کہ وہ آپ کی طرح ہی ہوگا اور آپ کی طرح سوچے گا. کیا خیال؟ میری معلومات یہ ہے کہ میرا خطاب عام طور پہ اکثر لوگ وہی ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے یا کچھ سال پہلے جو ہے جو قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا شروع کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جہاں کھڑے ہیں یا کھڑی ہیں، آپ نے کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی اور اب آپ نے ایک عمل میں تبدیلی کی اور بہتر سے بہتر عمل کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک بیچارہ یا بیچاری جو اس سے نہیں پہنچا، جس نے وہ نہیں پڑھا، جس کے دل میں وہ باتیں نہیں ابھی نہیں اتری، تو اس کا اور آپ کا عمل برابر ہوگا کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے توقع رکھنا کیسے ممکن ہے؟ دیکھا نا، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کے یہاں آپ جاتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماری کیا ہے. وہ کہتا ہے جناب بس آپ یہ دوائی کھا لیں، بس آپ کی یہ فلانی جگہ پہ آپ کے جگر کا مسئلہ ہے. تو آپ اس سے پوچھتے کچھ بتائیے گا اس بارے میں. عام طور پہ وہ بیچارہ خفا ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کو میں کیا سمجھاؤں، آپ نے سائنس نہیں پڑھی، آپ نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی، آپ میڈیکل کالج نہیں گئے، آپ کو تو کوئی بنیادی اصطلاح جہاد کا پتہ نہیں. تو پھر آپ کو میں کہ بس ٹھیک کو کہہ دیا نا جگر میں خرابی، جائیں دوائی کھائیں، کیونکہ آپ اس میں سے گزرے نہیں ہیں. آپ کا ناراض ہونا بھی نہیں بنتا اور اس کا بھی اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ میڈیکل مسئلہ ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، بس اتنا ہی کافی ہے. یہی بات تو دین کے علم میں بھی آئی ہے. کئی مرتبہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ بھی جس طرح میں ایک عظیم الشان کام کر رہا ہوں اس کو بھی کرنا چاہیے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ تو مجھ سے پڑھا لکھا ہے، یہ تو فلانا ہے. اس کا اپنی زندگی ہے، ہو سکتا ہے آج نہیں ہے کل ہو جائے. تو اس لیے لوگوں کے لیے حوصلہ اور ضرب سے کام لیں، اپنوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، غیروں کے لیے ضرب سے کام لیں. مجھے پتا ہے کہ کئی چھوٹی موٹی باتیں بھی بعض اوقات چپتی ہیں، لوگ باتیں بھی لگاتے ہیں، بعض تانا بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہنس کے ٹال دیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ہمارے ساتھی ہیں، تو انہوں نے نا ایک عربی کورس بھی کر لیا، قرآنی کورس بھی کر لیا. پھر انہوں نے اپنی اور اعمال کے ساتھ اپنی شلوار جو ہے اس کو جب 4-5 انچ اوپر کر لیا ٹخنوں سے، تو آتے جاتے لوگوں نے کہنا کہ ہاں بھائی کیچڑ گھر میں آیا ہوا تھا کیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھتا تھا کہ میں تو میں نے کہا بھائی یہ ابو جہل نہیں ہے، تم اتنی غیرت دکھا رہے ہو، یہ ابو لہب نہیں ہے. میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ خواہش ہے کہ ہم یہ نہ کریں. اس کی وجہ ہے، تو اس پہ ہم ابھی آ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے، اور یہ غور سے بات سمجھیے، کہ لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے اس کا نام محمد رضوان ہے، چاہے اس کا نام عائشہ اور فاطمہ ہے، آج کے دور میں آپ اس کو اس طرح دیکھیں جیسے کہ آپ ایک نو مسلم کو دیکھیں. اس توقعات مت رکھیں. اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ اگلا جو آپ کو اس کے بعد مرحلہ آئے گا وہ آئے گا کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کی چڑھائی اوروں پہ شروع کر دیں، اور اس کے لیے اگر ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنا بھی پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں. اس لیے اس ڈنڈے کو پکڑنے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے، ایک وہ بیچارہ یا بیچاری اس عمل سے گزرا بھی نہیں، اور دوسرا پتہ ہی کچھ نہیں، وہ معاشرے کا شکار انسان ہے جیسے شاید کچھ عرصہ پہلے آپ بھی تھے. اور اگر آپ نہیں تھے تو کوئی بات نہیں، آپ خوش نصیب آدمی ہیں، نہیں تھے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا قصور ہے. تو پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز، اور یہ تھوڑی سی باریک بات ہے تو میری خواہش ہے میں شروع میں کر دوں تاکہ لوگوں کے سونے سے پہلے وہ سمجھ میں، بعد میں شاید آواز ہی نہ آئے آپ کو میری. غور سے میری بات سنیے، بڑے غور سے. میں اگر مجھے اللہ نے عقیدہ حق عطا فرمایا، قرآن مجید عطا فرمایا، میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے، مجھے اللہ نے نیک اعمال کی توفیق بھی دے دی، میں کر رہا ہوں،
اور آپ نہیں کر رہے، سامنے والا شخص نہیں کر رہا، اس کا عمل تو کیا ابھی عقیدہ بھی درست نہیں یا نامکمل ہے یا کمزور ہے یا شاید اس میں بھی آمیزش ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے کہ اسلام ہے میرے پاس، میرا عقیدہ، میرے کچھ اعمال، میری فکر آپ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے نا، چاہے کچھ بھی کر رہا ہو اپنے عمل کو دوسرے سے بہتر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. ہر شخص وہی کچھ کرتا ہے جس کو صحیح سمجھتا ہے. کوئی بھی شخص جانتے بوجھتے ایک بری اور گھٹیا چیز تو نہیں کرتا نا، کیونکہ میرا عقیدہ بڑا غلط ہے لیکن میں یہ کروں گا، کبھی کسی نے آج تک یہ کہا، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھ رہے نا کہ نہیں؟ ہاں آپ تو یہ سمجھ رہے. تو انسانی سمجھ کے تعلق ہے نا اس بات کے ساتھ، کہ وہ نہیں سمجھتا کہ وہ بہتر ہے، آپ سمجھنا. لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے قرآن مجید کے اور سیرت کے مطابق ہی جو عمل ہوگا اور جو عقیدہ ہوگا وہی حق ہوگا. ویسے اگر میرا عقیدہ، اب یہ اگلی بات آ رہی ہے اور بڑی اہم ہے، اب میرا عقیدہ، میری فکر آپ سے افضل ہے، ٹھیک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بطور انسان کے بھی آپ سے بہتر ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. عقیدہ تو ایک فکر کا، سوچ کا، ایک بلیف کا نام ہے نا، وہ تو میرے یہاں پر ہے. اعمال میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، زبان سے ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے حضور میری کیا جگہ ہے اور دوسرے کی جگہ کیا ہے. حتیٰ کہ ایک شخص کافر دکھتا ہے، غیر مسلم دکھتا ہے، آج دکھتا ہے نا، کل صبح کیا سورج چڑھے اور کیا اس پہ اترے آپ جانتے ہیں. یہ آپ کے خیال میں کہ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں، جب آپ سیرت کے کوئی واقعہ سنتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کو یم گمان تھا کہ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، جس کی تلوار نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کے خون کی پیاسی تھی، وہ شخص خود سیف اللہ کہلائے گا، اور سیف اللہ کا لقب اس کو اللہ نے دیا ہے. حضور نے اعلان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری تلوار ہے. کس کو معلوم تھا کہ ایک سادہ سا ایک آدمی، ایک مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والا ہوگا، اور ایک دن اس کو حضور بلائیں گے. ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ اس کو حضور بلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے کہ ابئی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. کسی کے ہم گمان میں یہ بات تھی؟ وہی ابن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ میرا نام لے کے کہا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو میرا نام لے کے کہا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ وہی ابن کعب سے قرآن سنو. جیسے کیا سونے کے قلم اور حروف سے قسمت دکھوا کے لائے تھے یہ لوگ. تو کسی کے نام گمان میں بھی تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، ابھی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کے تعظیم اور اکرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو واقعہ ذہن میں ہوگا، میں تھوڑا یاد کروا دوں کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ فرار ہو گئے اکرمہ. ان کی ہمشیرہ نے، خواتین نے ان سے کہا کہ بالکل امن دے دیں تو واپس آ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان فرما دیا. اکرمہ واپسی کو چل پڑے. جب خبر آئی کہ اکرمہ آنے والا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی مسلمان اکرمہ نہیں ہوا، ابھی اس کے اسلام کا پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، بس وہ امن کی طرف آ رہا ہے، امید کی جا سکتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اکرام میں اعلان فرماتے ہیں کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، امن دے دیا ہے اس کو میں نے. دیکھو اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کا ابو جہل نہ کہنا، اکرمہ کے سامنے مت کہنا کہ ابو جہل کا بیٹا آیا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کی جذبات جو ہے تکلیف ہوگی، اس کو یہ بات نہ کرے. کس کے بارے میں؟ ابو جہل کے بارے میں کرے. حضرت گرامی، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ مزاج دیکھیے نبوی مزاج کیا ہے. نبی مزاج یہ ہے کہ اکرمہ کا استقبال کیا جاتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو
جب وہ آتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا آ گیا پھر تجھے خیال آ ہی گیا نا، پھر دیکھے تو نے ہم کو، ہم کون ہے. ایک شخص نے، سعد بن ابی وقاص نے فتح مکہ کے موقع پہ ہلکا سا کہا ہے، اشارے میں کہا ہے ابو سفیان کو کہ آج ہمیں ساتھ ان سے کریں گے. اس کو فوری طور کے اوپر معطل کر دیا گیا ہے اس کے منصب سے کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا ہے، یہ بدلے لینے کے لیے غصے نکالنے ہم نہیں مکہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی سیکھیے. یہ قرآن مجید، اس کی عملی شکل، اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، ان کے معاملات ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں نا. تو وہ اگر قرآن مجید کی تعلیم ہمارا مزاج حضور کے مزاج کے مطابق نہیں کر رہا تو کہیں درمیان میں گڑبڑ ہو رہی ہے ہمارے سے. اگر قرآن مجید کی آیات کو سیکھنا اور احادیث صحیحہ اور مبارکہ کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اوروں سے افضل سمجھنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چند اچھے اعمال کرنے کی اور عقیدہ صحیح پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ کو اسلام کی روشنی اور نور عطا فرمایا ہے، تو کیا اس میں انسان شکر میں جھک جائے یا اپنے آپ کو اوروں سے افضل سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، تمام مخلوق میں سے، تمام انسانوں میں سے، تمام انبیاء رسول میں سے سب سے اونچا مقام مجھے دیا ہے. ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس کے اوپر، یہ فخر کی بات میرے لیے نہیں ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے. ذوالقرنین کیا کہتے ہیں جس وقت وہ اپنا پروجیکٹ جو بناتے ہیں بہت بڑا کوئی کنسٹرکشن کا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے میرے کہ میں نے مکمل کر لیا اس کو. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ مزاج میں جھکاؤ ہوتا ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ان کو جانا تھا، وہاں پہ کچھ دن رکنا تھا، کچھ تعلیم تھی، کچھ بیانات تھے، خطبہ تھا. تو جب وہ پہنچے تو گاؤں والے استقبال میں باہر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کوئی ایسے تمہارے تو نہیں تھے جس طرح ہمیں آج کل شوق ہے جی کہ ہمارے ساتھ 2-4 لوگ بھی جا رہے ہیں اور ایک پوری پروٹوکول اور بارات لے کے چلے. تنہا ایک آدمی سفر کر کے پیدل آ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ یہاں پر رش کیوں ہے بھائی، یہاں پہ کیوں اتنا چمکٹا ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ حضرت آدم بن نوری آ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ آدم بن نوری، وہ گناہ گار شخص کے لیے اتنا استقبال. لوگوں نے خوب پٹائی کی ان کی، تم نے ایسے کیسے کہا حضرت کو ہمارے پتہ ہے ایک شخص نے پہچان لیا یہ تو خود آدم بن نوری. وجہ گرامی، ہمیں اپنا مزاج سنت مزاج کے مطابق ڈھالنا ہوگا. قرآن مجید پڑھنے کا جو مقصد ہے اور جو منطقی انجام ہے وہ یہی ہے. اس کو ہم تعلیم کی اصطلاح میں کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کم، کہ آپ نے کوئی چیز سیکھی، لرن کی، اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی کہ آپ ایسے بن جائیں گے. نہ کہ مزاج میں سختی آ جانا، شدت آ جانا، جبر آ جانا. اور یہ سختی کیا ہوتی ہے؟ یہ عام طور پہ ایک چھپا ہوا ڈھکا ہوا کبر ہوتا ہے. کبر، تکبر، یہ ایک تکبر کی شکل ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے سخت ہو جائیں. ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سختی مجھ میں جو آئی ہے یہ میں سیدنا عمر فاروق کی طرح ہو گیا ہوں اس لیے آ گئی ہے رضی اللہ عنہ. ہمارے استاد نے ہمیں بات سمجھائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کی امامت فرماتے تھے تو بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی وجہ سے یہ سکتے ہوئے ذہن میں کہ اس کی ماں نماز پہ شامل ہے اور بچے کی رونے کی آواز سن کے وہ اس طرح کی کیفیت میں چلی جائے گی تو نماز میں تیزی تھوڑی سی کر کے نماز مکمل کر لیا کرتے تھے. تو ہمارے استاذ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں وسوسے آتے ہیں
کہ بتی بند رہ گئی یا کھلی رہ گئی یا پنکھا بند ہو گیا تو وہ بھی وہی چیز ہے جو حضور کو ہوتی تھی. نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے. حضور کے اندر یہ جذبہ امت کی، اپنے صحابہ کی محبت کی وجہ سے تھا. تمہیں محض وسوسے ہو رہے ہوتے ہیں اور تم سمجھتے تم وہی بات ہو رہی. بات سمجھ میں آ رہی؟ دین میں چلنے میں عصر حاضر میں جو مشکلات، تکالیف، پریشانیاں مجھے اور آپ کو آتی ہیں اور آ سکتی ہیں اور آئیں گی، یہ وہ نہیں ہے جو حضور کو آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا فرق دونوں میں. آپ اور وہ برابر نہیں ہے، میں اور وہ برابر نہیں ہے کہیں بھی کوئی. بلکہ یہ کہنا بھی شاید یہ بہت یہ برابری کا مثال دینا بھی شاید درست نہیں ہوگا. میں سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشکلات آتی تھیں اس میں ان کے کوئی عقیدے کی، توکل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی. خدا خواستہ عقل میں، پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں، طریقے میں، طرز میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی تھی. وہ اس معاشرے کا رد عمل تھا جو ہونا ہی تھا، توقع تھی. میری اپنی پلاننگ میں، اپنے علم میں، اپنی تعلیم میں، اپنے طریقے میں 100 کمزوریاں ہوتی ہیں. اور جب مجھ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں کہتا ہوں دیکھو نا جی، حضور کی طرح مجھے مشکلات آ رہی ہیں. بہت اچھے بھائی، واہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نا، میں آپ کو مثال دوں، بہت چھوٹی سی مثال ہے، بہت معمولی سی مثال ہے، لیکن سمجھنے کے لیے دیکھیے. فرض کیجئے کہ ہمارے ایک ملک کی بزرگ شخصیت ہے، ایدھی صاحب بیچارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت رسانی کا معاملہ کرے. اگر وہ یہاں تشریف لے آئے اور کہیں جی مجھے چندہ اکٹھا کرنا ہے، اور کوئی شخص ان سے کہے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، تو بھاگو یہاں سے، بری بات ہے. اب فرض کریں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا یہاں پر، اور میں باہر کھڑا ہو جاؤں، چندہ اکٹھا کرنا ہے، اور لوگ کہیں جو بھاگ جاؤ یہاں سے، تو دونوں کی وجہ ایک ہی ہوگی. ہدی صاحب کا تو ایک مقام ہے بھائی اس کام کو کرنے میں، مجھے تو کوئی جانتا بھی تک نہیں. مجھے انکار کرنے کی وجہ کچھ اور ہوگی، ان کو انکار کرنے کی وجہ کچھ اور ہوگی. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا عقیدہ حق سکھاتے ہیں، اسلام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور لوگوں کا رد عمل سختی کا، بدتمیزی کا یا بیوقوفی کا آگے سے ہوتا ہے، اس کے اسباب کچھ اور ہیں، کچھ سمجھیے. اور میں نے جو پرسوں داڑھی رکھی ہے، یہ 1 ہفتہ پہلے میں نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اور آپ لوگ رد عمل ہے وہ فرق وجہ سے ہے. اگر آپ نے دعوت کرنی ہے نا، دین کی دعوت دینی ہے، دین کو پھیلانا ہے، دین سکھانا ہے، تو آگے سے سننے والوں کی، مخاطب جو ہے نا، اس کی ذہنیت کو سمجھیے، کیوں کرتا ہے اس طرح یا کیوں کرتی ہے اس طرح. ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے کچھ روز ٹیلی فون آیا، میں کیونکہ لاہور سے آیا ہوں تو میں لطیفے سنائے بغیر رہ نہیں سکتا، بہت دیر تک سناؤں گا بیچ میں ساتھ ساتھ. لاہوریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، میں جدی پشتی لاہوری ہوں. میں ہندوستان کی اس مختصر آبادی میں ہوں جو صرف ہندوستان کے ہی تھے اور باہر سے نہیں آئے تھے، نہ سید تھے نہ قریشی تھے. وہ ٹیلی فون آیا، ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، عالم ہیں، اہل حدیث ہیں، مجھے فون آیا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ داڑھی کا، سنت رسول کا مذاق اڑائے تو اس کے ہاں احناف کے ہاں کیا حکم ہے اس کے. ایک شخص اگر سنت کا، داڑھی کا مذاق اڑائے تو اس کے لیے کیا حد ہے اور کیا سزا ہے. میں نے کہا حارث بھائی آپ اس طرح فون کر رہے ہیں جیسے کہ آپ ابن تیمیہ اور میں ابو حنیفہ ہوں بھائی، مجھے اس طرح فون نہ کریں بھائی. نہیں آپ مذاق میں ڈال رہے ہیں بات کو. آپ جواب دیجئے کہ اگر ایک شخص، اب سوال سنیں غور سے، اگر ایک شخص سنت کا یعنی داڑھی کا مذاق اڑائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے حناف کے. میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا جی ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جو داڑھی اتھر ہے اس کا مذاق اڑایا ہے، یا جو داڑھی رکھ کر بازار میں حاجی صاحب نے کسی کے 200 روپیہ چرا لیے ہیں اس کا مذاق اڑایا ہے. کیا ہے دونوں میں فرق ہے نا. ایک شخص داڑھی رکھ کر آپ کو سڑک پہ آپ سے کوئی زیادتی کر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں داڑھی والے تو ہے ہی برا آدمی، تو ہے ہی فلانا خبیث. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے بڑا خاص تھا کہ اس نے حضور کے بارے میں کوئی بات کی؟ ہرگز نہیں. میں بات سمجھا پایا ہوں آپ کو؟ ان کو میں بات سمجھا نہیں پایا. ویسے ہمارے دوست ہیں، بہت پیارے دوست، ہم سمجھا نہیں پایا تو ان کو میں نے واقعہ سنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں مقیم ہیں
تو ایک شخص ہے یہودی تاجر ہے، غالباً اس کا نام سعید نہیں زید بن سعید ہے۔ زید بن سعید ایک یہودی تاجر ہے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ ادھار پہ لیا اور ایک دن مقرر کیا، ایک تاریخ مقرر کی کہ فلانی تاریخ کو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس تاریخ کے پہنچنے تک اس وقت سے پہلے وہ آیا مجلس میں اور اس نے کہا غلہ واپس کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھی وقت نہیں ہے، تم سے مدت میں نے لی تھی، مہلت کی تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، بس واپس کرو مجھے۔ دیکھو بھائی کرتے ہیں واپس، اور مجھے کچھ تو سانس لو، کوئی وقت دو، میں کرتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، تم لوگ تو ہو ہی ایسے۔ وہ شروع ہو گیا زبان چلانا، اور کیا کچھ نہیں کہا اس نے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہو ہی ایسے، کہ عبد المطلب کی اولاد ساری کی ساری یہی ایسی ہے، بس صرف لینا جانتی ہے، واپس کرنا نہیں جانتی۔ نعوذ باللہ، کیا کیا کہ نقل کفر نباشت۔ اس نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، سب کے بارے میں زبان چلا رہا تھا، کہ حتیٰ کہ سیدنا عمر کھڑے ہوئے اور اس کو پکڑ لیا کہ خبردار تم نے ایک لفظ بولا آگے سے، اور کس سے بات کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جو خاموش تھے سیدنا عمر سے کہا کہ عمر اب تم زیادتی کر رہے ہو، اب تم زیادتی کر رہے ہو۔ وہ تو زیادتی کر رہا تھا، اب تم بھی زیادتی کر رہے ہو، اس کو چھوڑو، اس کا گلہ واپس کرتے ہیں، اس کو رخصت کر دو۔ اس کو واپس کر دیا، وہ لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آیا دوبارہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہ یا رسول اللہ میری بیعت لے۔ پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا تھا؟ اس نے کہا کہ جو بھی نشانیاں نبی آخر زمان کی ہم نے پڑھی تھیں ان میں تمام نشانیاں تقریباً میں نے آپ نے دیکھ لی تھی، ایک نشانی رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ بدتمیزی بد اخلاقی کا بدلہ اچھے اخلاق سے دے گا۔ میں آپ کو آزمانے آیا تھا، آپ کو پاس ہو گئے اور آپ اللہ کے آخر نبی ہوں گے۔ تحمل اور صبر اپنے اندر پیدا کرنا مشکل کام ہے، لیکن اگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی محبت ہے اور وہ کم سے کم درجے کی محبت ہر مسلمان میں ہوتی ہے تو پھر بہت مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ شاید آپ کو اس مزاج کو اختیار کرنے میں 2 دن لگ جائیں، 4 لگ جائیں، 2 سال لگ جائیں، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا مقصد یہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیم کا جو منطقی انجام ہے حضور ایک وسلم کا مزاج ہے اور سیرت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اور سنت جو ہے نا وہ یہ 4-5 چیزوں میں محدود نہیں ہو گئی کہ آپ نے داڑھی رکھ لی اور آپ نے ٹوپی پہن لی اور آپ نے شلوار اونچی کر لی اور آپ نے برقع پہن لی اور آپ نے یہ محدود سنت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اصل چیز کچھ اور ہے۔ اصل چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، مکارم الاخلاق ہے، یہ چیز ہے سمجھنے والی۔ تو آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل شروع کرتے ہیں تو نفس شیطان بڑے بڑے حملے کرتا ہے اور آپ کو کوشش کرتا ہے کہ کسی اور ٹریک پر چڑھا دے، کسی اور جانب، کسی اور پگڈنڈی پہ آپ کو چڑھا دے اور صراط مستقیم سے آپ کو ہٹا دے۔ اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اوپر لے کے جائیں گے تو اور اوپر اعلیٰ درجے کے شیاطین ان کی پوسٹنگ آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ ہمارے ایک استاد گرامی کہا کرتے تھے کہ عام آدمی جو عامی ہوتا ہے اس کا شیطان بھی عامی، مولوی کا شیطان بھی مولوی، مفتی کا شیطان بھی مفتی، کیونکہ اس نے اس کو قابو کرنے کے لیے تو اس درجے کا علم چاہیے نا اس کو۔ اور کیا ہوگا؟ ہاں ایک اور مشکل آپ کو آئے گی، وہ جو آئے گی کہ جب آپ نکلیں گے تو آپ کو الگ الگ مزاج، الگ الگ مسالک، الگ الگ قسم کے لوگ ملیں گے، اور ہر شخص کی یہ کوشش اور خواہش ہوگی کہ آپ ویسے ہی کریں جیسے کہ وہ کر رہا ہے۔ اختلاف امت اور یہ اختلاف بین المسالک جو ہے، اس کے اوپر ایک مستقل نشست کی ضرورت ہے۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو چھیڑ کے جا رہا ہوں۔ اس طرح وہ اشتہار دکھا دیتے ہیں نا کہ اب پورا کا پورا اگر آپ کو چاہیے تو آپ پیسے خرچ کریں، ایک چکر لگوا دیں گے آپ کو گاڑی کا، آپ پیسے لے کے خرید لیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک سادہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا بعض اوقات پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں،
یہ بھی شخص ملتا ہے، یہ کہتا ہے جی میں بھی حق پہ ہوں، یہ کہتا ہے میں بھی حق پہ ہوں، یہ کہتی ہے میں بھی حق پہ ہوں. اب یہ میں کہاں جاؤں؟ ہر شخص یہی کہے گا جی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کہہ رہا ہوں بالکل حق ہے، اور کہہ بھی رہا ہوگا. تو پھر صحیح کون سا؟ اس کا آسان جواب تو یہی ہے کہ میں صحیح ہوں صرف. مختصر جواب تو یہ مل سکتا ہے آپ کو. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ہمارے بعض لوگوں کے لیے بڑی حیران کن ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا نزول حضور آپ پر نہیں ہوا، اور آپ کی براہ راست ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. یہ اللہ نے ہمارے جانب مبعوث کیا ایک سراج منیرہ، ایک چمکتا ہوا سورج صلی اللہ علیہ وسلم. بات کو سمجھے، میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں صرف کہ وہ جو سراج منیرہ ہے، چمکتا ہوا سورج ہے، اس سے بڑی بڑی مشعلیں جلی جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور انہوں نے وہ آگے مشعلیں اور دیے جلائے اپنے بعد میں آنے والوں کو، تابعین کو، اور ان تابعین نے اپنے اپنے دیے اور مشعلیں جلائیں اور دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. کوئی یمن چلا گیا، کوئی مراکش چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی چائنا چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا. پھیلتے گئے مشعلیں آگے سے آگے جلتی گئی. اگر میں اپنی صرف بات کروں تو 31 مشعلیں جلیں تو مجھ تک حدیث پہنچے. اب میرے پاس جو دیا ہے اس میں وہ یقیناً اس سراج منیرہ کا، اس چمکتے ہوئے سورج کی شعلے کا ایک شعلہ ہے. لیکن میرے خیال میں جو میں ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی کہ وہ اس بڑے سورج میں سے ایک چھوٹی سی روشنی میرے پاس بھی ہے، جو چلتے مجھ تک اپنی خالص شکل میں پہنچے. ایک آپ کے پاس ہے، ایک دوسرے کے پاس ہے، درمیان میں اس میں الگ الگ رنگ ہے. تھوڑا سا بڑا معمولی سا فرق ہو جاتا، باریک سے فرق کو ہم موٹا فرق بنا دیتا. سمجھنے کے انداز کو، تعبیر کو ہم عقیدے کا فرق سمجھ بیٹھتے ہیں، فرقہ سمجھ بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک چولہا میرے پاس ہے، ایک آپ کے پاس ہے. یقیناً وہی قرآن آپ کے پاس ہے جو صحابہ پڑھتے تھے. یقیناً احادیث اور سیرت کا مجموعہ بڑی شکل میں شاید آپ کے پاس ہے. شاید ہر صحابی کو اتنی احادیث یاد نہیں تھی جتنی کہ آپ کو سامنے کتاب میں لکھی ہوتی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو آپ نے کبھی نہیں چھوا. آپ نے کبھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے نہیں بیٹھے. آپ کی آنکھیں کبھی بھی ان کے جسم اطہر پہ نہیں پڑی. آپ سے کبھی وہ مخاطب نہیں ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سمجھ اور میری سمجھ یکساں ہوگی، ایک جیسی بالکل ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں ہوگا؟ اور وہ بھی ایک قرآن عربی کورس کرنے کے بعد، یا 1 سال کا کورس کرنے کے بعد، یا 8 سال کا کورس کرنے کے بعد. کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا را تھوڑا سا حوصلے سے سوچئے. میری بات کا برا لگے تو کوئی بات نہیں، میری گاڑی تیار ہے، میں چلا جاتا ہوں. لیکن ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیے اپنے اندر کہ میں 8 سال پڑھتا ہوں، 10 نظام میں کہتا ہوں بس سب کچھ وہی ہے جو صحابہ کا تھا. معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. صرف ایک ہی خوبی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنا. ایک بدوی آتا ہے حضور کے پاس اور کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں واپس اپنے علاقے میں، میرے جانے کے بعد کچھ باتیں مجھے آپ سے پہنچیں گی. اگر پہنچیں میں کیسے یقین کروں کہ وہ آپ نے بات کہی ہے کہ نہیں کہی؟ ظاہر کتب حدیث، اصول حدیث تو بھی ایجاد نہیں ہوا نا. تو وہ ایک معیار پوچھتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے کوئی بتا دے کوئی بھی شخص کہ بھئی حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں مانوں اس کی بات؟ کیسے مانوں گا؟ کیسے اس بات کو میں تحقیق کروں گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا قلب، تیرا دل جس بات کی گواہی دے کہ میں نے کہا ہے سو میں نے ہی کہا ہوگا. اب میں شروع کرتا ہوں دوسری بات. پہلی بار سناتا ہوں آپ کو ایک واقعہ.
مثال کے طور پہ کہ آپ اگر مجھے کہیں کہ میرے والد مرحوم کے بارے میں کہ جی محمود صاحب نے دفتر ایک دن گیا ان کے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کے باہر نکال دیا، تو میں کہوں گا ہاں نکالا ہوگا۔ ایک دفعہ والد صاحب نے ایک وزیر کو نکال دیا تھا باہر کہ تم سگریٹ کیوں پی رہے ہو میرے آفس میں، جاؤ آگے جا سکتے۔ وہ استاد تھے، وہ تگڑے قسم کے استاد تھے۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ کے والد نے مجھے گالی نکالی تھی تو میں نہیں معلوم اس بات، کیونکہ مجھے میرے اپنے والد کے زبان سے کبھی گالی نہیں سنی، کبھی کسی کے لیے برے الفاظ نہیں سنے اس طرح کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں اپنے والد صاحب کو، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ زندگی کے 20 سال میں نے گزارے ان کے ساتھ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ایک شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ شاگرد ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پہ اترتا ہے اور حضور کی زبان سے وہ سنتا ہے، کانوں میں سیدھا جاتا ہے براہ راست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، ان کی ہر ادا کو نوٹ کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے اٹھتا ہے۔ اس کے مزاج، اس کا دل کہے کہ حضور نے نہیں کہا ہوگا، جو کہا ہوگا تو ماننے والی بات ہے، ماننے والی بات ہے۔ 1400 سال کے بعد میں یہ کہوں کہ میں بھی اس مقام میں پہنچ گیا ہوں، تھوڑا سا تو فرق ہوگا نا بھائی، کچھ تو مانو۔ یہ کہنا کہ آج میرا دل جس کے اوپر گناہ کے اور ڈبہ پیروں کے اور میڈیا کے اور ٹی وی کے اور اخبارات کے پردے ہیں عقل پہ میری، اگر آج میں کہوں کہ جی میرا دل نہیں مانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پہلے اس مزاج کو سمجھیے اور اپنے اندر ضرب پیدا کیجیے۔ اگر دوسرے شخص کا آپ سے تھوڑا سا فرق ہے تو اس فرق کو اسلام اور کفر کی جنگ مت سمجھیے۔ شاید آج کچھ ہے، میں ایک ایجوکیشن کانفرنس پہ باہر گیا تو میں نے جب تقریر شروع کی تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک صاحب مجھے بعد میں کھانے کی میز پہ کہا کہ جی آپ نے سلام کیا ہے، سب کو سلام کر دیا، اس میں تو کافر بھی موجود تھا۔ وہ انگریز تھا، مسلمان تھا، نو مسلم تھا، یہ کافر بھی موجود ہے۔ میں کدھر؟ کانفرنس میں تو بہت لوگ تھے، سینکڑوں لوگ تھے۔ میں نے کہا اچھا مجھے دکھائی نہیں دیے۔ یہ کیسے دکھائی نہیں دیا آپ؟ میں نے کہا مجھے تو 2 لوگ دکھائی دیے تھے، ایک مسلمان تھے، انگریز تھا نا اس بات میں انگریزی میں، ایک مسلمس تھے اور ایک پوٹینشل مسلمس تھے۔ ایک وہ تھے مسلمان ہو چکے ہیں اور ایک وہ مسلمان انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے سلام کرنا سمجھا کہ یہی بہتر ہے۔ وہ بھی قسم کی مسلمان ہوتی ہے جو ہونے والے ہیں کبھی اپنے رویے کو وہ، اور یہ رویہ میرے ذاتی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرماتے ہیں، کسی شخص سے بھی، تو اسی محبت سے، اسی پیار سے، اسی طرح فرماتے ہیں جیسے کہ مسلمان وہ تھا، ہو چکا ہو یا شاید ہو جائے۔ یہ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے لوگوں کی جنت اور دوزخ کے معاملات کی دعائیں مانگتے تھے، تو آپ جانتے ہیں نا سورہ کہف میں بھی کہا کہ تمہیں اپنی جان کو ہلاک کیوں کرتے ہو۔ سورہ طٰہٰ میں کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن آپ پہ نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو رو رو کے ہلکان کر لیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو ایمان نہ لانے کی فکر کس کی تھی حضور کو؟ علی کی، ابو بکر، عمر یا ابو جہل، ابو لہب، ام جمیل، امیہ بن خلف، اس کی فکر تھی ان کو، اہل طائف۔ یہ تو ہے اپنے بھائی، یہ تو اپنے ہو گئے، اور جو اپنے نہیں ہیں وہ کیا اس طرح سے قریب آ جائیں۔ تو آپ کو جو بھی دین جہاں سے بھی جو استاذ نے آپ کو قرآن مجید پڑھایا ہے وہ قرآن مجید کا استاد ہے، اور قرآن کا ذاتی مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور دوسرے کی تعبیر میں، تشریح میں کوئی کہیں کہیں فرق آ جائے، لیکن یقین جانیے کہ اگر آپ ان کی فہرست بنائیں گے نا تو پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت کی جو تمام مسالک موجود ہیں شاید 4-5 سے زیادہ فرق نہیں ہوں گے، اور وہ فرق ایسے کوئی نہیں ہوں گے۔ اچھا عجیب مزاج بنا دیا ہمارا اس تعلیم کے نظام نے کہ وہ شخص جو مسجد کے باہر نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا اس کو دیکھ کر ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ جو ٹوپی کے بغیر پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔
شاید ہم پسند کرتے کہ وہ نہ پڑھے، شاید ہم یہ چاہتے کہ وہ نہ آئے تو بہتر ہے۔ وہ بھائی وہ جتنا چل کے آ گیا ہے، ایک راستے پہ چل رہا ہے، آج آپ بہت آگے پہنچ گئے بھائی، اس کو بھی پہنچنے کا وقت تو دو کچھ نہ کچھ۔ اس کو دھکا دے کے تیز مت کرو، دھکے سے کوئی تیز نہیں ہوتا، دھکے سے کوئی بھاگ جاتا ہے۔ یہ میری خواہش ہے، کہ میری خواہش تھی آج کی گفتگو میں اس کو مکمل کرتا ہوں، وقت آپ کا ہم نے بہت لے لیا، کہ قرآن مجید کی تعلیم، اس کا عمل تعلیم کا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس کی تفہیم، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا، یہ عمل شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمل ہی کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اپنے سامنے یہ فوکس، یہ ٹارگٹ، یہ سٹینڈرڈ رکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میں قرآن پڑھوں گی، سمجھوں گی، اتنا میرا عمل بھی، سوچ بھی اور مزاج بھی انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا شروع ہو جائے۔ اور اگر اس سے برعکس ہو رہا ہے تو ذرا تفکر کیجئے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ غلطی تو نصاب میں نہیں ہے، نصاب تو قرآن ہے۔ کہیں اور نفس کا شکار تو نہیں ہو گیا کہ نفس دھوکے سے کام لیتا ہے، بتا کے نہیں لیتا۔ شیطان دھوکے سے کام لیتا ہے، بتا کے نہیں لیتا۔ اور کبھی کوئی کام بڑا عمل کو خیر کا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور اثرات ہوتے ہیں۔ یہ میری گزارش تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کروایا، اس کے لیے میں پھر سے معذرت خواہ ہوں۔ اور کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، پھر ورنہ دعا کر لیں۔